باؤ اینڈ دی لاسٹ کینگڈم۔ مسٹی بانس کے جنگل کی ایک گہرائی میں باؤ نام کا ایک نوجوان پانڈا اپنے خاندان کے ساتھ سکون سے رہتا تھا، دوسرے پانڈوں کے برعکس جو دن بھر بانس کے چباتے اور سوتے رہتے تھے۔ باؤ ہمیشہ درختوں سے باہر کی دنیا کے بارے میں متحدث رہتے تھے۔ وہ اکثر پہاڑوں کی گہرائی میں چھپی ایک قدیم بادشاہی کے بزرگوں کی کہانیاں سنتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں پر پانڈا کبھی فطرت کے سمجھدار محافظ کے طور پر حکومت کرتے تھے۔ ایک شام جب باؤ دریا کے قریب گھوم رہا تھا، اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ سنہری ریشم کا ایک ٹکڑا نیچے کی طرف تیر رہا تھا، چاندی کے نیچے چمک رہا تھا۔ باؤ نے اسے اٹھایا اور ہانپ گیا، اس نے یہ پہلے دیکھا تھا۔ بزرگوں نے ایک باز گولڈن اسکرول کے بارے میں بات کی، جو کہ افسانوں پانڈا کنڈم کا ایک گمشدہ نمونہ ہے۔ اس کا کچھ مطلب ہونا چاہیے، باؤ نے سرگوشی کی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ سچائی تلاش کرنے کے لیے پرعزم، اس نے جنگل کے سب سے پرانے پانڈا ماسٹر وو کو تلاش کیا۔ اپنی لمبی سفید داڑھی اور گہری جاننے والی آنکھوں کے ساتھ ماسٹر وو ان کے سے زیادہ عقلمند تھے۔ یہ ریشم کوئی بادشاہی سے، ماسٹر وو نے تصدیق کی، یہ جیڈو پہاڑوں سے پرے واقع ہے، لیکن صدیوں سے کسی پانڈا نے وہاں کا سفر نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ خالص دل والا پانڈا ہی اپنی طاقت کو جگا سکتا ہے۔ باؤ کو اپنے اندر ایک چنگاری محسوس ہوئی، اسے کھوئی ہوئی بادشاہی تلاش کرنی تھی۔ باؤ پانڈا نے بانس کا ایک گٹھا باندھا اور صبح کے وقت روانہ ہوا۔ وہ زیادہ دیر تک اکیلا نہیں تھا، اس کے سب سے اچھا دوست شرارتی سرخ پانڈا اس کے ساتھ شامل ہوا۔ تم میرے بغیر نہیں جا رہے ہو، میں نے اپنے پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اعلان کیا۔ ان کا سفر انہیں سرگوشیوں کے غاروں سے گزرتا تھا، جہاں دیواروں پر سائے رقص کرتے تھے۔ وہاں ان کا سامنا لنگوری سے ہوا، ایک جو عقلمند پرانی کرین ہے، جس نے انہیں طوفان ٹائیگر سے خبردار کیا، جو پہاڑوں کی حفاظت کرنے والا ایک خوفناک جانور ہے۔ اگر آپ گزرنا چاہتے ہیں تو آپ کونچوں سے نہیں بلکہ ہمت سے لڑنا چاہیے، لونگی نے مشورہ دیا۔ ان الفاظ کے ہی ساتھ دونوں دوست آگے بڑھے۔ جب وہ جیڈ پہاڑوں کے قریب پہنچے تو آسمان سیاہ ہو گیا اور گرج چمکنے لگی۔ اچانک آسمانی نیلی آنکھوں والا ایک بہت بڑا شیر چٹانوں سے چھلانگ لگا کر ان کا راستہ روکا۔ اس کی کھال توانائی سے پھٹ گئی۔ تم میری زمین میں داخل ہونے کی ہمت کر رہے ہو، طوفان ٹائیگر نے کہا۔ پیچھے ہٹو یا میرے غضب کا سامنا کرو۔ باؤ نے گھبرا کر سانس لیا، وہ دوڑنے کے بجائے آگے بڑھا اور جھک گیا۔ ہمارا مطلب ہے کوئی نقصان نہیں، اس نے بہادری سے کہا، ہم صرف کھوئی بادشاہی کی تلاش میں ہیں۔ شیر نے دیر تک باؤ کا مطالعہ کیا، پھر مسکرا دیا۔ آپ کے پاس ایک حقیقی سرپرست کا دل ہے، انہوں نے کہا۔ آگے بڑھو چھوٹا پانڈا۔ اس کے ساتھ ہی طوفان صاف ہو گیا اور بادشاہی کا راستہ ظاہر ہو گیا۔ پہاڑوں سے پرے باؤ اور مئی کے سنہری بانس چمکتی، آبشار اور پتھر کے قدیم مندروں سے بھری ایک دلکش وادی ملی، جس کے مرکز میں ایک عظیم الشان محل کھڑا تھا۔ اس کے دروازے انگوروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اندر انہوں نے ایک قربان گاہ پر آرام کرتے ہوئے گولڈن اسکرو کو دریافت کیا۔ جیسے ہی پانڈا اس کے پاس پہنچا، اسکرو چمک گیا اور بالوں میں ایک گہری آواز گونجی۔ آپ نے خود کو قابل ثابت کیا ہے، باؤ آواز نے کہا۔ پانڈا کے سرپرستوں کی روح آپ کے اندر رہتی ہے۔ تمہار کھلا قدیم علم کو ظاہر کرتا ہے، اس میں توازن، حکومت اور فطرت سے حفاظت کے لیے پانڈاؤں کے مقدس فرض کی بات کی گئی۔ اس نئی حکمت کے ساتھ باؤ اور مئی گھر واپس آئے۔ انہوں نے اپنی کہانی بزرگوں کے ساتھ شیئر کی اور اس دن سے باؤ اب صرف اس خواب دیکھنے والا نہیں رہا تھا، وہ مسٹی بانس کے جنگل کا محافظ بن گیا تھا۔ دیکھیں دوستو، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن اس سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ دوستو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز، تھینک یو۔ دوستی، ہمت اور مہربانی کی کہانیاں، موڑ اور غیر متوقع پلٹ جو آپ کی اپنی سیٹ کے کنارے پر رکھیں گے۔ ہارڈ وارٹنگ ایڈونچر، ٹویسٹ اینڈ ٹرائلز، ثقافتی تنوع، دنیا بھر کے افسانوں اور روایات سے متاثر کہانیاں، تفریح اور سیکھنے، زندگی کے اس بار اخلاقی اقدار اور ہر عملے کے لیے تخلیقی کہانیاں۔ Into the world, imagination and the adventure with unique cartoons.